بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ ایک تاریک رات تھی اور ہم شمالی بحر الکاہل میں تھے۔ ہمارا جہاز کس مقام پر تھا میں یہ یقین سے نہیں بتا سکتا، چونکہ ایک ہفتے کے اس تھکا دینے والے سفر کے دوران سورج اس دھند میں چھپا رہا تھا جو تا حد نگاہ چھائی ہوئی تھی۔ ہوا رکی ہوئی تھی اور میں وہ واحد شخص تھا۔ جہاز کا عملہ جو 2 آدمیوں اور ایک لڑکے پر مشتمل تھا نچلی منزل میں آرام کر رہا تھا۔ ان کے علاوہ سیم جو میرا دوست اور اس نجی جہاز کا مالک تھا وہ بھی اپنے کیبن میں سو رہا تھا۔ اچانک جہاز کے اطراف میں تاریکی سے ایک آواز ابھری۔ یہ پکار اس قدر غیر متوقع تھی کہ شدید حیرت کے باعث میں فوری طور پر اس کا جواب نہیں دے سکا۔ کسی نے دوبارہ صدا بلند کی تو میں چونک گیا۔ یہ کوئی عجیب سی غیر انسانی آواز تھی جو گھٹا ٹوپ اندھیرے اور سناٹے میں بڑی پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ ہیلو، میں نے کپکپاتی آواز میں کہا اور پھر اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس عجیب آواز نے جواب دیا۔ شاید اس نے میرے لہجے میں چھپے ہوئے خوف کو محسوس کر لیا تھا۔ اور پھر ایک آواز دوبارہ آئی، میں ایک کمزور اور بوڑھا آدمی ہوں۔ کمزور اور بوڑھے ہو تو تم جہاز کے قریب کیوں نہیں آتے؟ میں نے ذرا ترش لہجے میں کہا، کیونکہ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی تھی کہ اس نے میری کمزوری کو بھانپ لیا۔ نہیں، میں نہیں آ سکتا، میرا قریب آنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں اس نادیدہ ہستی کی آواز جذبات سے مغلوب ہو کر سنتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آخر تمہارا قریب آنا مناسب کیوں نہیں ہے؟ تم ہو کہاں؟ چند لمحوں تک میں جواب کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ پراسرار آواز سنائی نہ دی۔ کسی انجانے خوف کے تحت میں نے جلدی سے اپنی دوربین اٹھائی اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ لے کر کیبن پر دستک دی۔ میں انتظار کیے بغیر کہ کیبن سے کوئی باہر آئے واپس عرشے پر آیا اور سمندر کی عظیم وسعت میں اس سمت جہاں سے وہ آواز سنائی دی تھی وہاں ٹارچ سے روشنی پھینکی۔ جیسے ہی میں نے ایسا کیا مجھے گھٹی گھٹی سی چیخ سنائی تھی اور اس کے بعد میں نے چھپ چھپ کر آواز سنی جیسے کوئی جلدی جلدی چپو چلا رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایک سایہ نظر آیا، مگر پھر وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ میں اس بات سے حیران پریشان تھا کہ اس سمندر میں آخر ایسی کیا چیز ہے؟ مچھلیاں تو اس طرح نہیں بولتی۔ جہاز کے اطراف میں پھیلی ہوئی تاریکی میں کہیں دور سے غیر واضح سا جواب آیا۔ میرے ساتھی نے دوبارہ اس نادیدہ کشتی راں کو آواز دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہمیں چپوں کی چھپ چھپ کی آواز قریب آتی سنائی تھی۔ سیم نے اب اسے زور سے پکارا تو اس کی آواز آئی، آپ لوگ روشنی ہٹا لیں۔ میں نے بلند آواز میں کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، لیکن پھر سیم نے مجھ سے کہا کہ جو یہ کہہ رہی ہے وہی کرو۔ میں نے بادل نخواستہ فلیش لائٹ آف کر دی۔ اب قریب آ جاؤ، سیم نے چلا کر کہا۔ اس کے بعد چپوں کی آواز باقاعدگی سے آتی رہی اور پھر ہمارے جہاز سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر اس نادیدہ کشتی ران نے اپنی کشتی روک لی۔ اس کا انداز کچھ یوں تھا کہ چپوں کی آواز تھم گئی۔ کچھ اور قریب آؤ، سیم نے کہا، تمہیں اس جہاز پر کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وعدہ کرو کہ تم لوگ روشنی نہیں دکھاؤ گے۔ اس کے بعد سنتے ہی میں غصے میں آ گیا، آخر تمہیں روشنی سے مسئلہ کیا ہے؟ سیم نے بھی دوبارہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو مسٹر، یہ بہت ہی عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ تم ہمارے پاس اس طرح آنا چاہتے ہو، اس وسیع سمندر میں جس پر دھند کی گہری چادر چھائی ہوئی ہے۔ رات کے اس پہر تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ ہم کیسے اعتبار کر لیں کہ تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ اور پھر تمہیں روشنی پر بھی اعتراض ہے؟ بھلا ہم تم پر کیسے یقین کر لیں؟ جو ہی میرے دوست نے اپنی بات مکمل کی تھی میں نے ایک بار پھر چپوں کی آواز سنی اور اس کے بعد ایک اور آواز آئی، مگر اب وہ آواز زیادہ فاصلے سے آ رہی تھی اور لہجہ بھی بے حد مایوس کن اور دردناک تھا۔ مجھے افسوس ہے، بے حد افسوس،
میں تمہیں تکلیف نہ دیتا مگر میں بھوکا ہوں اور وہ بھی بھوکی ہے۔ آواز تھم گئی اور پھر چپوں کی آواز دوبارہ آنے لگی۔ شاید وہ ہستی واپس جا رہی تھی مگر مایوس ہو کر۔ ہم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو سیم نے آواز دے کر اسے روکا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ روشنی نہیں دکھاؤں گا مگر تم ہمارے جہاز کے پاس آ جاؤ۔ اس کے بعد کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر چند گز کے فاصلے پر آ کر چپوں کی آواز تھم گئی۔ کیا اب بھی تم جہاز کے قریب آ کر ہم سے بات نہیں کرو گے؟ سیم نے کہا۔ ہم نے فلیش لائٹ بھی رکھ دی ہے، میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ قریب آ گیا تھا، اسے شاید خوراک کی ضرورت تھی۔ خوراک کی چیزیں لے کر اس نے کہا، تم بہت اچھے ہو، خدا تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ وہ پراسرار آواز بھر آ گئی تھی۔ سیم کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نے تو خوراک لے لی مگر وہ خاتون جو بھوکی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اسے میں دوسرے جزیرے پر چھوڑ آیا ہوں۔ کون سا جزیرہ؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ اس آواز نے ایک مایوس کن لہجے میں کہا تھا۔ کیا ہم کشتی بھیج کر اس خاتون کو یہاں بلوا لیں گے؟ سیم نے کہا۔ نہیں، نادیدہ ہستی نے پرزور لہجے میں کہا۔ میرے خدایا، بالکل نہیں۔ اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے مزید کہا، اپنی ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ جرأت کی ہے، ورنہ یہاں آنے تک مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ ہم نے ایک خالی ڈبے میں اشیاء خوردنوش بھر کر اس کی کشتی کی طرف بہا دیں۔ وہ یہ ڈبہ لے کر چلا گیا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ ہمارا بے حد ممنون تھا۔ اس کے جانے کے بعد سیم نے کہا، یہ شخص تو بہت جلد چلا گیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یہ لوٹ کر واپس آئے گا کیونکہ اسے یقینی طور پر خوراک کی دوبارہ ضرورت ہوگی۔ وقت گزرتا کیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اور وہ بھی میرے ساتھ ہی عرشے پر کھڑا رہا۔ اس عجیب ایڈونچر کے باعث اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ تیسرے گھنٹے کے اختتام پر سمندر پر چھائے ہوئے اس ہولناک سناٹے میں ہمیں ایک بار پھر چپوں کی آواز سنائی دی۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ ہماری طرف ہی آ رہا تھا کیونکہ ہم پہلے اس کی مدد کر چکے تھے۔ شاید اب وہ ہم پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ اس نے ہمیں لائٹ آف کرنے کا بھی نہیں کہا کیونکہ اسے یقین تھا کہ ہم لائٹ آن نہیں کریں گے۔ جہاز سے تھوڑا قریب آ کر وہ بولا تھا، مجھے معاف کرنا لیکن یہ بہت ضروری تھا، مجھے دوبارہ آنا پڑا۔ کیا آپ کو اس خاتون کی وجہ سے آنا پڑا؟ سیم نے پوچھا۔ ہاں، وہ خاتون اب آپ کی بے حد ممنون ہے۔ اس کے بار بار خاتون کہنے پر ہم نے پوچھا کہ وہ آپ کی کیا لگتی ہے اور آپ کے ساتھ کیوں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ میاں بیوی ہیں اور 6 ماہ قبل وہ ایک جہاز جو فرانسسکو کے لیے جا رہا تھا اس میں سوار ہوئے تھے، لیکن وہ جہاز ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور راستہ بھٹک گیا۔ طوفان کے ختم ہونے پر میں اپنی بیوی کے ساتھ نچلی منزل پر اپنے کیبن میں سامان کے جائزے کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد جب ہم لوٹ کر عرشے پر آئے تو مجھ پر ہولناک انکشاف ہوا کہ جہاز کا عملہ ہمیں تنہا چھوڑ کر کشتیوں کے ذریعے فرار ہو گیا ہے۔ جہاز برباد ہو چکا تھا اور کسی بھی لمحے ڈوب سکتا تھا۔ ان حالات میں ہم مایوس نہیں ہوئے۔ ہم نے چند تختوں کو رسیوں سے باندھ کر ایک چھوٹی سی کشتی بنا لی اور اس پر مختصر سا سامان رکھ کر اپنے آپ کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ تباہ شدہ جہاز ہماری نگاہوں سے اوچھل ہو گیا۔ دوسرے دن سمندر پر قہر کی گہری چادر چھا گئی تھی۔ ہوا ساکت تھی اور ہماری یہ تختوں کی کشتی 4 دن تک بہتی چلی گئی۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ طوفانی لہریں ہمیں ڈبونے پر تل گئیں۔ ہم اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ خدا خدا کر کے ہم ہموار سمندر میں داخل ہو گئے اور لہروں کا شور اب بہت ہی پیچھے رہ گیا تھا۔ ہم اس رات سکون سے سوئے۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے سطح سمندر پر نمک ہی نمک دیکھا۔ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اتنے میں ہمیں جہاز کا سایہ دکھائی دیا جو ہم سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمارے مصائب ختم ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنے تختے کو جہاز کے بے حد قریب کرتے ہوئے چلا کر کہا کہ کوئی ہمیں بھی جہاز پر سوار کر لے، مگر جہاز سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہم جہاز کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے
اور نیچے کی طرف پانی میں ایک رسی کو لٹکے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے اس رسی کو پکڑ لیا تھا۔ اس رسی پر اور جہاز کے بیرونی حصے پر اسفنج نما سفید کائی جم گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کافی جدوجہد کرنا پڑی۔ آخر کار جنگلے تک پہنچنے میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد عرشے پر آ گئے۔ وہاں سناٹا طاری تھا۔ اس امکان کے پیش نظر کہ اندرونی کیبن میں کوئی ہو، میں نے چیخ کر ان کو متوجہ کرنا چاہا، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد میں نے جہاز کے اوپر اور نیچے کی منزلوں میں واقع تمام کیبن دیکھے، مگر وہاں کوئی جاندار ہستی موجود نہیں تھی۔ اچانک مجھے شدید تنہائی کا احساس ہوا تھا۔ میری بیوی اب تک اس تختے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جہاز پر مجھے رسیوں کی بنی ہوئی سیڑھی مل گئی، جسے میں نے نیچے لٹکا دیا، اور چند لمحے بعد میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم دونوں نے مل کر جہاز کا ایک بار پھر جائزہ لیا، مگر وہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تب میں نے اپنی بیوی کی توجہ کائی کی ان اسفنج نما ٹکڑوں کی جانب مبذول کروائی جو فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ صاف کیے جا سکتے ہیں۔ جہاز پر اشیاء خوردنوش اور پانی کا کافی ذخیرہ موجود تھا۔ اس طرف سے بے فکر ہو کر ہم نے فرش کی صفائی کی تو تھک کر چور ہو گئے۔ بہرحال عرشے سے ہم نے ان ٹکڑوں کو صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رات کھانے کے بعد ہم سوئے تو صبح دیر سے جاگے۔ میری بیوی کی نگاہ فرش پر پڑی تو وہ حیرت سے چلا اٹھی۔ وہ ٹکڑے دوبارہ فرش پر اسی جگہ نمودار ہو گئے تھے۔ ہم نے ناشتے سے فارغ ہو کر جہاز کے اسٹور سے تیزاب کی بوتلیں تلاش کیں اور فرش کو دوبارہ اچھی طرح دھویا۔ پھر اس کے بعد کئی دن ہم جہاز پر رہے۔ ہم خوش تھے کہ وہ عجیب سی چیز اب عرشے سے غائب ہو چکی تھی، مگر ہماری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ 10ویں دن وہ کائی نما ٹکڑے دوبارہ نمودار ہو گئے تھے۔ اس بار ان کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ تھی، شاید صاف کرنے سے ان کے جراثیم پھیل گئے تھے۔ دوسرے دن صبح جب ہم ناشتے سے فارغ ہوئے تو میری بیوی نے کہا کہ ذرا رکیں، کیبن میں چلیں، میں آپ کو ایک عجیب چیز دکھاتی ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ کیبن میں گیا تو اس نے اپنا تکیہ میرے سامنے کر دیا۔ اس پر بھی وہ سفید کائی نما چیز نمودار ہو گئی تھی اور اس کا حجم چنے کی دال کے برابر تھا۔ میں اسے دیکھ کر کانپ گیا۔ ہم دونوں نے جہاز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے جلدی جلدی اپنا سامان اکٹھا کیا۔ ہمارے سامان میں سے بعض چیزوں پر بھی وہ شے نمودار ہو گئی تھی، لہٰذا ہم نے وہ چیزیں وہیں چھوڑ دیں، اور اپنی محفوظ چیزوں کے علاوہ میں نے اشیاء خوردنوش کے ڈبے لیے اور جہاز سے ایک چھوٹی سی کشتی لے کر پانی میں اتارنے کے بعد ہم دونوں ساحل کی طرف چل دیے۔ جو ہی ہم ساحل پر پہنچے، ہم پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ وہ سفید چیز یہاں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ دیر تلاش کے بعد ہم اس جزیرے پر زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں وہ سفید چیز موجود نہیں تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہمیں یہ دیکھ کر کس قدر خوشی ہوئی کہ اس جزیرے کا ایک حصہ تو ایسا تھا جو اس لعنتی چیز سے بالکل محفوظ تھا۔ میں نے میری کو وہیں پر چھوڑا اور جہاز پر دوبارہ جا کر وہاں سے کچھ کارآمد اشیاء لے آیا۔ اس سامان میں لکڑی کے تختے بھی تھے جن کی مدد سے ہم نے وہاں رہنے کے لیے ایک ٹینٹ بنایا۔ اب ہمارے پاس ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ ہم نے اگلے 4 ہفتے بڑے سکون سے گزارے۔ اپنی حسین بیوی کی رفاقت کے باعث وہ دن میری زندگی کے خوشگوار ترین دن بن گئے تھے۔ بہرحال اب ہم ایک محفوظ مقام پر آ گئے تھے، مگر ایک دن میری بیوی کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر وہی چھوٹی سی سفید چیز نمودار ہوئی۔ وہ ٹکڑا ایک چھوٹے سے تل کی مانند تھا۔ جب اس نے مجھے وہ جگہ دکھائی تو میں خوف سے کانپ گیا۔ ہم نے اسے صابن اور پانی سے صاف کیا، مگر اگلے دن وہ سفید ٹکڑا دوبارہ اس انگوٹھے پر نمودار ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر میں دوبارہ اس کی صفائی میں لگ گیا۔ جب میں اس کام میں مصروف تھا تو اچانک میری بولی، یہ تمہارے چہرے پر بائیں کان کے قریب بالوں کے نیچے کیا چیز ہے ڈیئر؟ میں نے چہرے پر انگلی گھماتے ہوئے اس جگہ کو تلاش کر لیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں خود بھی اس منحوس چیز کی زد میں آ گیا ہوں۔ ہاں، یہ چیز یہاں بھی آ گئی، میں نے پریشان کن لہجے میں کہا تھا۔ بہرحال میں پہلے تمہارے انگوٹھے سے تو اسے صاف کر لوں۔
وہ مان گئی اور اس نے اس وقت تک میرے چہرے کو نہیں چھوا جب تک وہ ٹکڑا اس کے انگوٹھے سے مکمل طور پر صاف نہ ہو گیا ہو۔ اس کے بعد اس نے میرے چہرے سے اس ٹکڑے کو صاف کر دیا۔ ہمیں یہ صورتحال موت سے بھی زیادہ خطرناک محسوس ہونے لگی۔ ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہم کشتی پر خوراک اور پانی کا ذخیرہ رکھ کر کہیں چلے جائیں، مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تک ہم یہیں رہیں گے جب تک ہمیں اس مصیبت سے نجات نہ مل جائے۔ اس طرح 3 ماہ گزر گئے۔ ہمارے چہرے اور جسم پر اس چیز کی افزائش کچھ اور زیادہ ہو گئی۔ اب ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم تندرست لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکیں گے اور ہمیں شاید کئی سال اس جزیرے پر گزارنے پڑیں گے۔ اگلے دن میں اسٹور سے کچھ چیزیں لے کر لوٹا تو میں نے بیوی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا، ڈیئر یہ کیا ہے؟ ساحل پر اترتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس کی آواز خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے وہ چیز زمین پر پھینک دی۔ میرے دل میں ایک اندیشے نے سر اٹھایا اور میں نے دھڑکتے دل سے وہ چیز زمین سے اٹھا لی۔ وہ وہی سفید کائی کا ٹکڑا تھا جو میری بیوی نے کھا لیا تھا۔ وہ کھانے کے بعد اس کی حالت عجیب ہو گئی اور وہ مارے بھوک کے تڑپنے لگی۔ اب جتنا بھی کھانا اسٹور میں موجود تھا وہ میری بیوی نے ختم کر لیا۔ میں دن میں کئی مچھلیوں کا شکار بھی کرتا تھا، مگر اس کا پیٹ تھا کہ بھرتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے یہ نوبت آ گئی ہے کہ میں آپ سے چیزیں مانگنے آیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب میں آپ سے ایک بار اشیاء لے کر واپس گیا تو وہ سب میری بیوی نے پلک جھپکتے میں کھا لی اور چیزیں مانگنے لگی۔ میں بھلا اس بیاباں میں اتنی چیزیں کہاں سے لاؤں؟ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ سمندر کی گہرائی سے ایک چیخ نما آواز آئی تھی۔ ہم تینوں ٹھٹک کر رہ گئے۔ ہم نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہماری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ وہاں انسانی قد کے برابر ایک سفید چیز کھڑی تھی۔ وہ نہایت ہی خوبصورت لڑکی لگتی تھی۔ حالانکہ ہم نے اپنی ٹارچ اس طرف نہیں کی تھی، مگر پھر بھی اپنے لباس کی روشنی سے وہ پر نور نظر آ رہی تھی اور ہم اسے واضح دیکھ سکتے تھے۔ اس کا سارا لباس سفید رنگ کا تھا اور اس پر سفید کائی نما چیز لگی ہوئی تھی۔ وہ چنے کی دال کے برابر کے دانے تھے جن کا ذکر وہ بوڑھا کر چکا تھا۔ ان میں سے عجیب قسم کی تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ میں تو اپنی پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، مگر پھر بھی میں نے اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ وہ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہوئی میرے پاس آ گئی تھی۔ گویا وقت تھم سا گیا تھا، ہوائیں رک گئی تھیں۔ اس کے حسن کا جادو ہی ایسا تھا۔ وہ کب چلتی ہوئی میرے اتنے قریب آ گئی کہ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بوڑھا یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھی بھی یہ معاملہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ لڑکی ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اچانک ایک تیز سفید رنگ کا دھواں پورے جہاز کو لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ابھی ہم سنبھلے نہیں تھے کہ بوڑھا زور سے چلایا۔ شاید ہم اسی جگہ آ چکے تھے جہاں بوڑھا رہائش پذیر تھا۔ یہ وہی جزیرہ تھا جہاں اس کی بیوی موجود تھی، مگر یہ کیا، اس کی بیوی تو بالکل تندرست اور ٹھیک ٹھاک تھی، بلکہ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بقول بوڑھے کے اس کی بیوی کافی کمزور ہو چکی تھی اور ان کے حالات کافی خراب تھے، مگر اس کی بیوی سجی سنوری ہوئی تھی اور وہ بوڑھے کی طرف یوں آ رہی تھی جیسے اس کا استقبال کرنے کے لیے برسوں سے گھر میں موجود ہو۔ ابھی وہ بوڑھا کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ وہ سفید لباس میں ملبوس لڑکی چلتی ہوئی ہمارے پاس آ گئی۔ اس کے حسن کا رعب تھا یا پھر سحر کہ ہم سب چپ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم سب پریشان مت ہو، میں بتاتی ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں اس قدر تکلیف دی۔ میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، میں تو بس اس جزیرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میرا کسی انسان مرد سے شادی کرنا ضروری تھا۔ اس جزیرے پر تم پہلے تھے جو یہاں اپنی بیوی کے ساتھ آئے۔ مجھے تم دونوں کی محبت دیکھ کر رشک آ رہا تھا، مگر میری مجبوری تھی تمہاری بیوی کو مارنا اور پھر تم سے شادی کر لینا۔ وہ سفید کائی کے ٹکڑے جو تمہیں نظر آتے تھے
وہ میرے ہی حکم پر تم دونوں کے درمیان جراثیم کی طرح پھیلتے جا رہے تھے۔ میں ایک جنزادی ہوں اور مجھے قبیلے والوں نے سزا کے طور پر اس جزیرے میں قید کر رکھا ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ مجھے انسانوں سے ہمدردی تھی۔ میں نے کچھ انسانوں سے دوستی کر لی تھی، مگر وہ انسان لالچی نکلے اور ہمارے کچھ خزانے لوٹ کر لے گئے۔ یہ بات میرے قبیلے والوں کو اچھی نہیں لگی اور انہوں نے مجھے سزا کے طور پر اس جزیرے میں قید کر دیا۔ اس جزیرے میں برسوں سے کسی انسان کا آنا جانا نہیں ہوا۔ یہ تو پتہ نہیں خدا کی قدرت ایسی کہ تم دونوں یہاں پر آ گئے، ورنہ یہ جزیرہ برسوں سے ویران پڑا تھا۔ میری مجبوری ہے کہ میں اس جزیرے سے باہر نہیں جا سکتی جب تک میں کسی انسان سے شادی نہ کر لوں۔ میں اس بوڑھے کی بیوی کو مار کر اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، حالانکہ یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر اب تو تم آ گئے ہو نا۔ مجھے اب اس بوڑھے کی بیوی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اسی لیے میں نے اپنی چھوڑی ہوئی کائی کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمہاری بیوی کو مزید نقصان نہ پہنچائے۔ یہ کہہ کر اس نے محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات سے میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس جنزادی نے اپنا نام نور بتایا تھا۔ اس نے بوڑھے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی، اب تم جا سکتے ہو، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی اور ایک سفید دھند ایک بار پھر پھیل گئی، مگر میں اس دھند کے دائرے سے باہر تھا، جبکہ میرا ساتھی اور وہ بوڑھا اس کی بیوی اس دھند کی زد میں آ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دھند غائب ہو گئی اور وہاں صرف میں اور جنزادی رہ گئے۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگی، جلد ہی میں تمہیں بھی اس قید سے آزاد کر دوں گی، بس تمہیں تھوڑا عرصہ میرا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے خوبصورت سفید لباس میں سے ایک انگوٹھی نکالی اور میرے ہاتھوں میں پہنا دی۔ انگوٹھی پہناتے ہی اس انگوٹھی سے سفید رنگ کی روشنی نکلی اور ہر طرف پھیل گئی۔ اب ہم ایک محل میں آ چکے تھے۔ یہ محل شیشے کی طرح سفید تھا اور اس میں ہر طرف سفید رنگ میں ملبوس لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے چل رہی تھی اور میں اس کے حسن میں گرفتار بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے اس کے ساتھ چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں بقول نور کے اس کے قبیلے کے تمام سردار موجود تھے۔ ایک ایک کر کے ان سب نے میری طرف دیکھا اور پھر وہاں موسیقی اور رقص شروع ہو گیا۔ سب لوگ ناچنے لگے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی جشن کا سماں ہو۔ سفید رنگ میں ملبوس چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ہمارے سامنے بڑے بڑے برتن لائے۔ برتن میں لال رنگ کا شربت اور طرح طرح کے پھل موجود تھے۔ ان پھلوں سے ہماری تواضع کی گئی اور پھر مجھے اور نور کو ایک خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا، تو گویا میری شادی اس جنزادی سے ہو چکی تھی۔ میں اس رات اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے خوب اظہار محبت کیا جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ وہ میری زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی حسین لڑکی کی رفاقت مجھے نصیب ہوگی، مگر جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے جہاز پر موجود تھا۔ جہاز میں وہ بوڑھا، اس کی بیوی اور میرا ساتھی بھی موجود تھا۔ کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، سب اپنے اپنے کام میں مگن ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ میری تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ میرا اب کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میری انگلی میں وہ انگوٹھی ابھی بھی موجود تھی، مگر بالکل بے نور ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ خواب نہیں تھا۔ دوران سفر میں اسی کی یادوں میں کھویا رہا اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ شاید میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں اسے بھول جاؤں، ورنہ مجھے مزید نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ ویسے بھی ان جن لوگوں کا کیا بھروسہ، کب مہربان ہو جائیں اور کب ضد میں آ کر کچھ الٹا کر دیں۔ لہٰذا میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھوں اور کسی سے اس کا ذکر بھی نہ کروں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔